السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خوش ہیں، بخیر ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی آپ کا مقدر بن جائے۔ دوستو، روزانہ کی طرح آج پھر سے ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو ہے، ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ ایک بزنس مین، بہت ہی عمدہ قسم کا بزنس مین تھا، بہت زیادہ کاروبار تھا۔ وہ ایک دن ایک مفتی صاحب کے پاس ملنے کے لیے آئے، اور ملنے آنے کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار بیان کیا اور کہا کہ مفتی صاحب، میرے پاس گاڑی تھی، بنگلہ تھی اور بہت بڑا کاروبار تھا، اور میرے پاس بڑے بڑے آرڈر آتے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا ہے۔ بہت دن خراب ہے، زندگی میں غم ہے، اور غم سے بڑی زندگی ہے، اور رزق میں فراوانی نہیں ہے۔ اور وہ صاحب رو پڑے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، آپ روئیے مت، میں آپ کے برتنوں پر دم کر دوں گا اور آپ کے سامانوں پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا، کیا پھر مجھے اپنے گھر کے سارے برتن آپ کے پاس لانے پڑیں گے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے، آپ کو کچن میں بغیر دھلے برتنوں کے 3 دن تک تصویر لینی ہے، فوٹو لینے ہیں، اور ان فوٹوز کو میرے پاس موبائل میں لے کر آنا ہے، میں ان فوٹوز پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق وہ صاحب 3 دن تک فوٹو لیتے رہے، اور مفتی صاحب کے پاس وہ فوٹو لے کر کے آئے۔ جب مفتی صاحب نے فوٹوز کو دیکھا تو ان میں سے کچھ برتنوں پر سالن ہے، کچھ برتنوں میں چاول ہے، کچھ میں روٹیاں ہیں، یعنی کہ رزق برباد ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ان برتنوں کا، ان بچے ہوئے کھانوں کا کیا کرتے ہو؟ تو ان صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ دھلنے کے بعد گندے نالے میں چلے جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے برتنوں پر دم نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے منت سماجت کی، مفتی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، دم کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے وعدہ کیجئے کہ میں زندگی بھر برتنوں پر کھانا بچا ہوا جو رہے گا وہ ضائع نہیں کروں گا، گندے نالے میں نہیں پھینکوں گا، بلکہ پرندوں کو چھت کے اوپر کھلاؤں گا، بلی کتے وغیرہ کو ڈال دوں گا، یا پھر کسی محتاج کو دے دوں گا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو وہ ان صاحب کے برتنوں پر مفتی صاحب نے ظاہراً، یعنی ان کی تسلی کے لیے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی دم کیا ہے۔ وہ صاحب گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد کچھ دن گزرے، پھر وہ صاحب مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آئے، اور کہا، بہت محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، اور ہاتھ چومے اور کہا کہ مفتی صاحب، میرا کاروبار اب پہلے جیسا ہو گیا، خوشحالی پھر لوٹ آئی ہے، اور بڑے بڑے آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کے دم نے تو بالکل کمال ہی کر دیا، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا دم کیا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میرے اور آپ کے نبی نے بالکل سچ کہا ہے، اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے، رزق کو ضائع کریں گے، گندے نالے وغیرہ میں پھینکیں گے، تو پھر آپ کے گھر میں فقیری آ جائے گی، آپ کے گھر میں تنگ دستی دستک کرے گی۔ اس لیے میرے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کے سامنے ایسا پیش آیا، کیونکہ آپ رزق کو ضائع کر رہے تھے۔ تو آپ زندگی بھر کے لیے قسم کھا لیجئے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، رزق کو جو کھانا بچے گا وہ کسی محتاج کو دے دوں گا، یا اتنا ہی پکاؤں گا جتنا میں کھا سکتا ہوں۔ تو اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے ساری زندگی بالکل خوشحالی سے گزاری، اور مفتی صاحب سے وقت بوقت ملتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ تو دوستو، میں بھی آپ سب کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی محتاج ہے، اور آپ کے گھر میں کھانا بچا پڑا رہتا ہے، اور آپ ڈوب وغیرہ دیگھی میں یا پھر کہیں نالی میں پھینک دیتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیجئے۔ جو محتاج ہے اس کو پہنچائیے، یا کتے کے آگے ڈال دیجئے، بلی پرندوں کو کھلا دیجئے۔ ایسے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھے گا، اور آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ تو دوستو، میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری باتیں۔ تھینک یو، مائی گاڈ بلیس یو، مائی ڈیئر فرینڈ۔